جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو ویلاگ ہے یہ بہت اہم ویلاگ ہے۔ اس میں جو باتیں ہیں وہ بہت واضح طور پہ نہ کرنے کی ہمت ہے، نہ شاید اجازت ہے، نہ شاید وہ اتنی اوتھینٹک ہیں کہ اس کے اوپر مصدقہ خبریں دی جائیں۔ لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ جو بنیادی ایشو ہیں وہ دو ہیں: عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہو رہے، الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں آ رہی، اور تمام قوتیں آپس میں دست و گریباں ہیں، آمنے سامنے آ گئی ہیں اور بڑی نیکڈ قسم کا رائیولری چل رہی ہے۔ مطلب وہ جو انصاف کے معمار ہوا کرتے تھے اور جو ساتھ انصاف کا علم بلند کیا کرتے تھے، وہ بھی اب ایک پارٹی بن چکے ہیں۔ بالکل اس میں اب کوئی شرم آ نہیں رہی اس بات کو کہنے میں، نہ انہیں یہ بات کرنے میں۔ اب تو سب کو پتہ ہے کہ وہ بینچ بنے گا تو بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ججز کے نام تھے، دو تین خبریں آئی ہیں اور بٹوین دا لائنز وہ آپ کو خبریں بتانے کی کوشش کروں گا، اور وہ مصدقہ خبریں نہیں ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ خبریں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے چنگاری کہیں سے اٹھتی ہے تو پھر آگ لگتی ہے۔ پہلی خبر، تین خبریں ہیں۔ پہلی خبر ہمیں یہ ملی کہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کے چیمبر میں کچھ ججز صاحبان گئے اور وہاں پر ان کا کسی نقطے پر اختلاف ہوا۔ یہ میں اور آپ بہت، بلکہ میرے سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس نقطے پر اختلاف ہوا ہوگا۔ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، ہائیبرڈ نظام کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے، ایک ہی طرح کے بینچز بنانے کے حوالے سے، اہم ججز کو، سینئر ترین ججز کو کھڈے لائن قسم کے بینچ بنا کر دینے سے، اس میں سے کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے جس پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ جیسے دفاتر میں ہوتا ہے، کسی نے ایک ای میل کی، اس نے جواب میں ای میل کر دی، پھر اس نے کوئی واٹس ایپ میسج بھیج دیا۔ یہ فزیکل ملاقات تھی، یعنی لوگ آمنے سامنے موجود تھے، اور اس ملاقات کے درمیان اب جو سنا گیا ہے کہ وہ سینئر ترین ججز جو ہیں آپس میں ان کا چیف جسٹس صاحب سے اختلاف ہوا، اور اس اختلاف میں شدت آتی گئی۔ وہ جو پارٹیاں، جو فریقین آپس میں بات چیت، ڈائلاگ اور مکالمہ کرنے گئے تھے، وہ بات بڑھتی گئی اور وہ بات پھر تلخ کلامی تک پہنچ گئی، اور تلخ کلامی سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات ایک سٹیپ آگے پہنچ گئی۔ آپ خود جانتے ہیں کہ تلخ کلامی سے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ کسی گلی میں نہیں ہو رہا، یہ کسی محلے میں کی کہانی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سپیریئر ترین عدالت کے سینئر ترین ججز کے مابین اختلاف ہوا۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تحمل کی وجہ سے، اپنی بردباری کی وجہ سے بڑے اہم مانے جاتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ضبط کا دامن ان کے ہاتھ سے بھی چھوٹ گیا، اور بات تلخ کلامی سے ایک سٹیپ آگے نہیں، دو تین سٹیپ آگے گئی ہے۔ یہ پہلی خبر آئی ہے۔ دوسری خبر، ہمارے دوست ہیں حسنات ملک۔ کورٹ کی رپورٹنگ میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں حسنات ملک سے بہتر رپورٹر آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایکسس ٹریبیون کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کل رات کو ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ سے ایک تہلکہ سمجھ گیا، اور اس کی نہ کوئی کنفرمیشن آئی، نہ کوئی تصدیق ہوئی، نہ پھر اس کے بارے میں کوئی چینلوں پر خبریں چلیں، کوئی بریکنگ نیوز کے پٹے چلے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہ ٹویٹ اپنی ذات میں بڑی اہم ٹویٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سیکیورٹی کے اعلیٰ افسران سیکٹری ڈیفنس کے ساتھ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب سے ملے ہیں۔ اس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی، کسی چینل نے اس کو نہیں چلایا، نہ کسی اخبار کی یہ شہ سرخی بنی، نہ اس پر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنایا گیا۔ لیکن حسنات ملک جیسے رپورٹر، اور وہ بڑے قابل احترام رپورٹر ہیں، ان سے یہ توقع کرنا کہ انہوں نے ہوا میں کوئی بات کر دی ہوگی، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو سیکیورٹی ایجنسی کون ہو سکتی ہے؟
مثلا کوئی IB کے صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی MI کے صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی ISI کے صاحب ہو سکتے ہیں، فوج کے کوئی نمائندہ اور ہو سکتے ہیں، اور وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ اور اس میں سنا گیا ہے کہ جسٹس منیب اقبال بھی اس میں میٹنگ میں موجود تھے اور اعجاز الاحسن بھی اس میں موجود تھے. تو کیا بات کی ہوگی؟ اب اندازہ ہی ہے نا، گیسٹیمیشن ہی ہے کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کہا گیا ہوگا کہ یہ جو آپ جانبدارانہ قسم کے بینچز بنا رہے ہیں یہ نہ بنائیں، یا پھر یہ کہا ہوگا کہ یہ جو آپ الیکشن پر مصر ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، پنجاب کے الیکشن اور طرح ہوتے ہیں، پنجاب کے الیکشن پہلے ہو جائیں گے اور وفاق کے بعد میں، تو اس کا امپیکٹ وفاق پر پڑے گا، تو یہ اس طرح کی حرکتوں سے اجتناب کریں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دھمکی دی گئی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ویڈیو شیڈیو دکھا دی گئی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کرپشن کے کیسز کی کوئی فائلیں دکھا دی گئی ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پیار سے کچھ سمجھایا گیا ہو. ظاہر ہے یہ ساری ممکنات ہیں، پاسبلٹیز ہیں کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، اور اس میں سے جانے کیا ہوا ہوگا. اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے کوئی زیادہ خبر نہیں آئی. اچھا، جو ماضی میں چیف جسٹسز کے ساتھ یا جسٹسز کے ساتھ اس طرح کی میٹنگ کی ہے سیکیورٹی کے اہلکاروں نے، اس کے دو نتیجے نکلے ہیں. کچھ لوگ افتخار چودھری بن گئے، جنرل مشرف نے ان کے ساتھ یہی کیا تھا، اور وہ پھر آ کے سب سے بڑے ہیرو بن گئے، اور پھر وہ اس ہیرو نے پاکستان کے سب سے بڑے ولن کا کردار ادا کیا. ایک اور واقعہ ہمارے پاس ہے، اور وہ واقعہ ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، کہ فیض حمید صاحب ان کے گھر گئے 2 دفعہ، انہیں کہا یہ نواز شریف کا مقدمہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں اور کوئی اور بات کریں، ہماری 2 سال کی محنت ضائع نہ کریں. تو پھر اس پہ شوکت عزیز صدیقی نے بار میں تقریر کی. وہ تقریر آج تک جمہوریت پسندوں کے لیے ایک مثال کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. نواز شریف بھی یا مریم نواز بھی جب بھی جمہوریت کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی عدلیہ پر قدغنوں کا ذکر کرتے ہیں یا عدلیہ پر تنقید مقصود ہوتی ہے، تو وہ اسی شوکت عزیز صدیقی صاحب کی تقریر کی مثال دیتے ہیں. یہ 2 خبریں ہو گئی. پہلی خبر آپ کو یہ بتائی کہ وہ جو چیف جسٹس کے چیمبر میں ایک ملاقات ہوئی. دوسری جس میں تلخ کلامی ہوئی، تلخ کلامی سے لوگ کہتے ہیں ہاتھا پائی تک ہوئی. دوسری خبر یہ ہے اسنات ملک کا ٹویٹ، اور جس میں بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے کچھ اعلیٰ افسران عطا بندیال صاحب سے ملے. تیسری خبر اس سے بھی اہم ہے، اور وہ تیسری خبر ہے کہ ذرائع بتا رہے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی کسی کا نام نہیں آپ بتانا چاہتے تو پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ ذرائع بتا رہے ہیں. ذرائع بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے جن اہلکاروں نے، اعلیٰ افسران نے ملاقات کی، ان کی بات تو چیف جسٹس صاحب نے مان لی، لیکن وہ جو اعلیٰ افسر ہیں انہوں نے میٹنگ سے نکل کر ایک جملہ ضرور کہا، اور وہ جملہ بہت اہم ہے. اور انہوں نے ظاہر ہے ریڈنگ کی ہوگی جس سے وہ میٹنگ کرنے گئے ہیں، اس کی باڈی کی، اس کی لہجے کی، اور اس کی کمٹمنٹ کی کہ وہ کتنی حد تک کمیٹڈ ہے. تو باہر نکل کر انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ دھوکہ دے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، اور خبر نہیں ہے بس یہ ادھر ادھر سے ایک بات ہوا میں چل رہی ہے، تو اس کا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اب اس میٹنگ کے، ایسی میٹنگ پہلے نہیں ہوئی، اس میٹنگ کے نتائج ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ نتائج کیا ہوتے ہیں. کیا عدلیہ کا 8 رکنی بینچ زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے یا سبمسو ہو جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے یا تلوار اٹھا لیتا ہے. اور اس میں بنیادی مسئلہ الیکشنز کا ہی ہے. دیکھیے وہ اجیب احمقانہ سا مسئلہ بنا ہے کہ الیکشن ابھی کرانے.
2-4 مہینے کے بعد ہو جائیں گے تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی نا. یہی ملک ہے, یہی لوگ ہیں. ایک چیز ہے کہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے, ورنہ اسمبلیوں کے الیکشن پہلے ہوئے ہوں تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ بھی اس فیصلے میں پوشیدہ ہے. عمران خان جانتے ہیں سپتمبر تک اگر الیکشن نہ ہوئے تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.